آج ہم بات کریں گے مسلم گفٹ ہبہ مسلمانوں میں. مسلم گفٹ ہبہ مسلمانوں میں. تو مسلمانوں میں زبانی ہبہ کا رواج ہمیشہ جاری رہا ہے اور اب بھی جاری ہے، اور اس کو قانونی اہمیت بھی حاصل ہے. لیکن 2011 سے پہلے اگر زبانی ہبہ کا کوئی کاغذ لکھا جاتا تھا اور جائیداد کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہوتی تھی تو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت اس طرح کے ہبہ کو رجسٹرڈ کرنا ضروری تھا. لیکن 2011 میں ایک سپریم کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ آیا جو آل انڈیا رپورٹر میں بھی شائع ہوا 2011 میں. اس کا یہ کیس حفیظہ بی بی بنام شیخ فرید ان کے ورثہ کی جانب سے چلایا گیا تھا، اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک جامع فیصلہ سنایا. جو فیصلہ سنایا اس سے یہ بات عدالت نے بتائی کہ زبانی ہبہ کے سلسلے میں جو بھی کاغذ لکھا جاتا ہے وہ یادداشت کے طور پر لکھا جاتا ہے، اس کو رجسٹرڈ کرانا ضروری نہیں ہے. اصل حفیظہ بی بی بنام شیخ فرید کا جو مقدمہ تھا وہ وشاکھاپٹنم کی عدالت میں تقسیم دعویٰ کا مقدمہ تھا، اور سینئر سب آرڈینیٹ جج وشاکھاپٹنم نے حفیظہ بی بی کے حق میں ہبہ کو قبول کرتے ہوئے جائیداد کا مالک قرار دیا. تو اس فیصلے کے خلاف میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ سے شیخ فرید رجوع ہوئے اور اپیل داخل کی. تو آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں سنگل جج نے سنوائی کی اور فیصلہ صادر کیا کہ جو تحت کی عدالت سب آرڈینیٹ کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے وہ غلط ہے. اور پھر انہوں نے اس فیصلے کو سیٹیسفائڈ کیا اور یہ کہتے ہوئے کیس کو واپس کیا کہ ورثہ میں جائیداد کی ڈگری بنائی جائے. تو حفیظہ بی بی نے اس سنگل جج کے فیصلہ جو آندھرا پردیش ہائی کورٹ سے جاری ہوا اس کے خلاف میں اپیل سپریم کورٹ آف انڈیا میں دائر کی. تو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کا ماننا یہ تھا کہ جو حفیظہ بی بی نے یادداشت کا کاغذ پیش کیا تھا جس کو سینئر سب آرڈینیٹ جج نے یہ کہتے ہوئے قبول کیا کہ ثبوت میں کہ یہ کاغذ یادداشت ہے اور اس کو ثبوت کے طور پر لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کاغذ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو جب سپریم کورٹ نے سنوائی کی اور پھر ایک جامع فیصلہ صادر کیا تو سپریم کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں میں زبانی ہبہ کا رواج جاری ہے، اور اس ہبہ کے لیے پہلے ڈکلیریشن ہونا ضروری ہے اور پھر اس ڈکلیریشن کے بعد ڈیلیوری آف فزیکل پوزیشن ہونا ضروری ہے، اور اس کو ایکسیپٹنس ہونا ضروری ہے. تو یہ ڈکلیریشن جو ہبہ کرتا ہے اس کو ایک کنگریگیشن میں یا ایک مجلس میں گواہوں کے روبرو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جائیداد فلاں کے حق میں ہبہ کیا ہے اسلامی قانون کے تحت. تو یہ ڈکلیریشن ہوا اور پھر ڈیلیوری آف پوزیشن کی بات ہوتی ہے. تو اس جائیداد کا خالی حصہ خالی کرا کے اس جائیداد کا پورا قبضہ وہ جس کو ہبہ کیا ہے اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اس جائیداد کے تمام کاغذات بھی اس
جس کے حق میں ہبا کیا ہے اس کو حوالے کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ہبا کرنے والے کی طرف سے ہبا کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ تکمیل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کے حق میں ہبا ہوا اس کو اس ہبا کو قبول کرنا پڑتا ہے. یعنی جو ہبا ہوا ہے اس کے حق میں، وہ ہبا لینے والا اس جائیداد کا قبضہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جو کاغذات حوالے کیے جاتے ہیں وہ کاغذات کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. تو حفیظہ بی بی کے نام پہ جنہوں نے ہبا دیا تھا انہوں نے ایک سفید کاغذ پر یادداشت بھی تحریر کی تھی. تو وہ یادداشت کو حفیظہ بی بی نے ٹرائل کورٹ میں پیش کیا تھا، جس کو قبول کر لیا گیا، لیکن ہائی کورٹ نے نہیں مانا. پھر سپریم کورٹ میں جب رجوع ہوئے تو سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ یہ ایک ویلڈ جائز ہبا ہے، اور صرف کاغذ رجسٹر نہیں ہونے کی بنا پر اس طرح کے ہبا کو کالعدم نہیں کر سکتے. اور جب وہاں پر ڈکلیریشن ہوا ہے اور ڈیلیوری آف پوزیشن بھی ہوئی ہے اور پھر ہبا کا ایکسیپٹنس بھی ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی 127 سیکشن جو ہے دفاع، وہ دفاع 123 سے پریکلوڈ کر دی ہے، اس سے اس کا اثر نہیں رہتا. اور رجسٹریشن ایکٹ میں جو کنڈیشن ہے رجسٹر کرانے کا، وہ ایسے کاغذ کو رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کا ہبا جائز ہے. تو اس کے بعد تمام ہندوستان میں اب یہ بات قانوناً تسلیم کی جانے لگی ہے کہ عدالت عالیہ کے فیصلے کی روشنی میں ہبا کے کاغذ کو رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو 2011 عیسوی سے پہلے رجسٹریشن ایکٹ میں جو شرط تھی کہ 100 روپے سے زیادہ جو جائیداد ہوتی ہے اس کا اگر ہبا کر کے کاغذ لکھا جاتا ہے تو ایسے ہبا نامے کی رجسٹری ضروری ہوتی تھی. تو اب یہ جب سے فیصلہ آ گیا ہے، حفیظہ بی بی بنام شیخ فرید اور ان کے ورثہ، اور جو آل انڈیا رپورٹر میں 2011 میں پبلش ہوا ہے، ہونے کے بعد سے پھر یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی 123 سیکشن اور 129 سیکشن میں بھی تبدیلی ہوئی، اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں بھی اس میں تبدیلی ہوئی، اور اس ججمنٹ کا لزوم سب پر عائد ہوا. اور اب مسلمانوں کو زبانی ہبا کے لیے جو بھی کاغذ تحریر ہوتا ہے اس کو رجسٹرڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فائدہ 2011 عیسوی کے بعد سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں کے حق میں ہوا ہے. تو بات ختم کرتے ہیں.